بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. عزیز طالبات، گزشتہ درس میں توحید کی تعریف، توحید کا معنی، مفہوم، توحید کے قسموں میں سے دو قسموں کا تذکرہ کیا گیا: توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. اس کی وضاحت کی گئی کہ توحید سے کیا مراد ہے، توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے، توحید الوہیت سے کیا مراد ہے. ان تین سوالوں کے جوابات جو کہ مقرر کتاب آؤ ایمان کی باتیں کریں، اس کتاب میں سوال اور جواب، عقیدے سے متعلق جو سوال اور جواب ہیں جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کے سمجھانے کا جو اس کتاب میں انداز اختیار کیا گیا ہے انتہائی سہل، آسان. ہم نے اسی کو آپ کے سامنے پیش کیا اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور اس میں جو سوال اور جواب کا انداز ہے یہ مکمل طور پر آپ کو حفظ کرنا ہے، یعنی یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے. جہاں تفصیلی طور پر اگر کسی سوال کا جواب تفصیلی ہے یعنی زیادہ ہے تو اسے آپ شق بنا دیں، یعنی اس کے آپ ٹکڑے کر کے اسے آپ چھوٹے چھوٹے سوال اور جواب کے انداز میں بھی اپنے طور پر لکھ سکتے ہیں. اسے سمجھنے کے لیے اسے آپ چھوٹے چھوٹے سوال اور جواب کے انداز میں بھی اسے تیار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم کام کریں گے آگے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت یہ کورس رکھا گیا ہے، کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے؟ کیا ہم واقعی عقیدے کو سمجھ رہے ہیں، توحید کو سمجھ رہے ہیں، شرک کیا ہے، کن چیزوں کو شرک کہا جاتا ہے، جو کہ آگے کس سبق میں وہ ساری باتیں آئیں گی، کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ ذہن کو آپ کھول لیں اور کوشش کریں جہاں تک ہو سکے. کہیں کہیں کتاب کی عبارت ہو سکتا ہے مشکل ہو، کہیں کہیں کتاب میں مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو. ہم کوشش کریں گے کہ اسے بھی آپ کو آسان انداز میں مثالوں کے ساتھ اسے سمجھایا جائے. آپ ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. اگر میں یہ کہوں کہ توحید ربوبیت کی وضاحت کریں کسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، تو آپ جواب کے لیے تیار رہیں. اگر میں کہوں کہ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں تو جواب کے لیے تیار رہیں. تو کل یہ دونوں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا اور بتلایا گیا کہ توحید ربوبیت سے مراد جتنے بھی کائنات میں جو امور انجام پا رہے ہیں، چاہے وہ زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، بارش نازل کرنا، زمین سے غلہ اور اناج اگانا، اسی طریقے سے جو بھی کام ہے یہ سب اس کو کہیں گے توحید ربوبیت. رب یعنی پالن ہار، رب العالمین یعنی سارے جہاں کا پالنے والا. تو رب ہی سے ربوبیت ہے اور جتنے بھی کام یعنی پیدا کرنا، خالق، بادشاہ، مالک، رزق دینا، رازق، اور اسی طرح تمام امور کی تدبیر کرنا یعنی اسے بنانا، وہ سب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے اور اسی کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے. اور کل کے درس میں اس کی وضاحت کی گئی کہ مشرکین مکہ بھی اس توحید کو مانتے تھے. البتہ توحید کی جو دوسری قسم ہے جسے توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی معبود، الہ سے الوہیت ہے اور الوہیت کا معنی ہے معبود، عبادت.
اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام قسموں اس میں اللہ رب العزت کو اکیلے ماننا، منفرد، تنہا، کسی بھی عبادت کی کسی ایک قسم کو اگر اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں یا کسی انسان میں یا کسی مخلوق میں اگر کوئی شخص مان رہا ہے تو گویا کہ وہ شرک مشرک ہے، شرک کا اس نے ارتکاب کیا، وہ توحید الوہیت کو ماننے والا نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے میں کئی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، جیسا کہ کوئی مصیبت میں پھنس جائے، مشکل میں پھنس جائے تو اس وقت ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، صرف اللہ کو۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی مخلوق کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ وہ بھی اس کی مصیبت میں، اس کی مشکل وقت میں مشکل سے نکال سکتا ہے، مشکل کشا کہہ کر کے یا حاجت روا کہہ کر کے کسی مخلوق کے تعلق سے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے، اور ایسے ہی شرک سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو مانتا ہے تو وہ توحید الوہیت کا انکار کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں توحید کا تذکرہ کل کے درس میں کیا گیا، آپ اچھی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں۔ اب آئیے ہم توحید کی تیسری قسم جو کہ آج کے درس کا موضوع ہے، سبق کا موضوع ہے، وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ تو سوال نمبر 4 ہے آپ کی کتاب میں، توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ کسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات؟ اس میں دو نام ہیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے اسماء اور ایک ہے صفات۔ اسماء کا مطلب ہوتا ہے اسم، یعنی اسم کی جمع ہے اسماء، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نام۔ تو اسماء یہ جمع ہے اور اس کا واحد اسم ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے اسم سے، یعنی اللہ کے نام سے۔ تو اسم کا مطلب نام اور اسی کی جمع ہے اسماء۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام، اسماء حسنہ، اور اس کی گنتی اور تعداد کے اعتبار سے ایک روایت کے مطابق 99 نام اللہ رب العزت نے، یعنی احادیث میں ذکر کیے گئے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو اسے شمار کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن صرف 99 ہی یہ اس روایت میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 99 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک روایت، ایک حدیث کی ایک دعا کے اعتبار سے 99 سے زیادہ بھی نام ہیں، جو کہ بعض احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، وضاحت کی، لیکن اس روایت میں 99 ہے، اس 99 کو جو شمار کرتا ہے، گنتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 سے زیادہ ہے، اس کی بھی دلیل ہے، اور جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کتنے زیادہ نام ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ صفات یہ صفت کی جمع ہے، اور صفات سے مراد اللہ رب العزت کی خوبیاں، اللہ رب العزت کی اچھائیاں، خوبیاں، صفات باری تعالیٰ۔ تو صفات باری تعالیٰ جیسے کہ اللہ رب العزت نے کلام کیا تو صفت کلام، بات کیا، کس سے بات کیا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ سے بات کیا، قرآن کریم میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مستوی ہے، یعنی عرش پر مستوی ہے، مستوی، الرحمن علی العرش استوى، تو یہ صفت ہے، صفت استوا پڑھنا ہے، یہی انشاءاللہ ابھی ہم آگے کے درس میں جانیں گے، معلوم کریں گے۔ تو توحید اسماء و صفات، اسماء یعنی نام، جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الغفار، الغفور، اس طریقے سے بہت سارے نام ہیں اللہ رب العزت نے۔ ہم قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں بہت سارے اسماء و صفات کا تذکرہ ہوتا ہے، سمیع بصیرا، یا اس طریقے سے بہت سارے اسماء۔ تو یہ جو نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں پر ایمان رکھنا یہ توحید کا خاصہ ہے، اور اسی طرح ان ناموں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے، اور ان ناموں میں کسی کو، انسان کو، کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو توحید اسماء و صفات سے مراد کیا ہے؟ تو توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ الہ کی تشریح میں، ابھی آپ کے سامنے توحید الوہیت گزر چکی، اور لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی کیا گیا کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ میں جو صفات ہے، جو خصوصیات اللہ پائی جاتی ہے، تو یہ جو تشریح گزر چکی اس میں درج شدہ تمام صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک تعالیٰ کی ان سب صفات کا بھی اقرار کیا جائے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، اس پر ایمان لانا، کسی بھی صفت کے بارے میں شک نہیں کرنا، بلکہ یقین ہو کہ اللہ نے ایسا کہا ہے تو یقیناً یہ ہے، اس میں پھر تعویل نہیں کرنا۔ تعویل کیا ہے ابھی آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ مثالوں سے آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی۔ مثال، اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ استوا، یہ صفت استوا اللہ کی خاصیت، اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی۔ تو اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا بلا کسی واسطے کے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو ہاتھ سے بنایا مطلب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، لیکن وہ ہاتھ اگر کوئی اس کا یا تو انکار کر دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ سے مراد کچھ اور لے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہ ہو، یا یہ کہ جو ہے تشبیہ دے، مثال کہ انسان اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، انسانوں کی طرح ہے، اگر ایسا بھی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر یہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اور وہ توحید اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں صفات کا اقرار کرنا ہے، اسماء و صفات کا، لیکن اسی طرح جس طرح سلف صالحین نے بتلایا، سکھلایا، جن صفات کا ذکر احادیث میں موجود ہے، یہ تو قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن بعض جگہ پر جو ہے صفات یعنی یہاں پر قرآن میں ہے، بعض مقامات پر حدیث میں ہے، حدیث صحیحہ میں اس کا ذکر ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ کب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے؟ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت جو کہ عرش پر ہے، عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر جو اللہ رب العزت ہے، تو عرش سے اللہ رب العزت پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ نزول کا مطلب ہوتا ہے اترتا ہے۔ اب لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں اور اس کو کا انکار کرتے ہیں۔ جب اس کا انکار کریں گے تو توحید کا انکار کرتے ہیں، توحید کی ایک قسم کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ تمام صفات اس کمال کو پہنچی ہوئی ہے جو صرف اللہ ہی کے لائق ہے، اللہ کے شایان شان ہے۔ ہم کس طریقے سے اللہ اترتا ہے، یا کس طریقے سے عرش پر مستوی ہے، یا کس طریقے سے اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، یا کیسے اللہ کلام کرتا ہے، کہ انسانوں کی بات کرنے کی طرح اللہ کلام کرتا ہے، اللہ سنتا ہے تو کس طریقے سے اللہ سنتا ہے، جیسے مخلوق سنتی ہے، جیسے انسان سنتے ہیں یا دیگر مخلوق سنتی ہے، کہ اس طرح نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم ایک ہی لفظ میں کہ جس طرح اللہ کے لائق ہے، جو صرف اللہ ہی کے لائق ہے، اس طرح ان صفات کو ہمیں ماننا ہے۔ کسی مخلوق کے ساتھ اللہ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے۔ مخلوق ہے، ہم اور آپ ہیں، مخلوق ہیں، ہم خالق کی صفات تک نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، ہم پہچان نہیں سکتے، ہم قاصر ہیں۔ تو لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ سب کو یاد رکھنا ہے، یہ دلیل یاد رکھنا ہے اسماء و صفات میں کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کی صفات میں بھی اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو صفات ہی سے عاری کر دیا جائے، اس کے لیے صفات کا اقرار ہی نہ کیا جائے۔ جو لوگ اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے، انہوں نے اللہ رب العزت کی صفات ہی کا انکار کر دیا،
اور کہا کہ اللہ رب العزت کچھ لوگوں نے جو اقرار کیا کچھ صفات کو 5 6 7 صفات کا اقرار کیا، باقی سب کا انکار کر دیا، اور جن لوگوں نے اقرار کیا تو انہوں نے مخلوق سے اس کو تشبیہ دے دی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کسی تعویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل، یہ 4 نام ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اس کی وضاحت آگے کتاب میں بھی آ رہی ہے۔ تعویل، نمبر 2 کیفیت، نمبر 3 تمثیل، اور نمبر 4 ہے تعطیل۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے تعویل کیا ہے۔ یہاں پر توحید اسماء و صفات میں جب ہم ایمان لانے کی بات کرتے ہیں یا ایمان لانا ضروری ہے تو اس میں یہ الفاظ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت پر محمول کیا جائے، حقیقت یعنی اس کو کسی اور معنی میں نہ لیا جائے، حقیقت پر۔ مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، کیا ترجمہ ہے؟ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو بادشاہ جس کے تمام بادشاہت اسی کے ہاتھ میں، لیکن کچھ لوگ بادشاہت ہاتھ کا انکار کر دیتے کہ ہاتھ نہیں، اگر ہاتھ کہیں گے تو مخلوق سے تشبیہ لازم آئے گی، لہٰذا وہ اس کا ترجمہ قبض قدرت کرتے ہیں یا پھر اس طریقے سے کچھ اور کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جب تعویل کسی اور معنی میں نہیں کی جائے گی، ظاہری معنوں کو مراد لیا جائے گا، باطل معنی کی طرف پھیر دینا یہی تعویل ہے۔ تو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی تعطیل اور بغیر کسی تمثیل کے اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا اسی کو توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے ان چاروں کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ تعویل کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے تعویل کا مطلب عام طور پر لغت کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے تشریح کرنا، معنی بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ تو یہاں پر آیات اور احادیث میں جو بھی صفات کی قرآن کریم کی آیات ہیں یا پھر احادیث جو ہیں اس کے ظاہری معنوں کو دوسرے باطل معنی کی طرف پھیر دینا اسی کو تعویل کہا جاتا ہے۔ یہاں مثال دی ہے اور یہ مثال آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ابھی پڑھا ہم نے کہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ استوا کا معنی یہاں پر استیلا ہے، یعنی اللہ رب العزت غالب آیا، عرش پر غالب آیا، یہ بالکل باطل ہے، ایسی تعویل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا معنی مراد لیتے ہیں تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ پہلے کسی اور کے قبضے میں تھا اور اللہ رب العزت بعد میں غالب آیا، یہ تو غلط معنی ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں پر ایسا معنی مراد لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بلند ہوا، یہ معنی ٹھیک ہے، اللہ رب العزت مستوی ہوا، یہ معنی ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت غالب آیا، یہ معنی تعویل کرنا کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے کیفیت ہم جو لوگ ابھی عربی وغیرہ سیکھ رہے ہیں اسے معلوم ہے، جیسے کہ کیف اگر کہا جائے تو کیسے، کیف کا معنی کیسے، کیف حال آپ کیسے ہیں، تو کیف ہی سے کیفیت ہے، کیفیت یعنی کیسا۔ تو کیفیت صفت معلوم ہو گئی، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے، اللہ رب العزت سننے والا، دیکھنے والا، اس کا دیکھنا کیسا ہے، اس کا سننا کیسا ہے۔ تو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہم ایمان لے آتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، لیکن صفات کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے کیسے، کیوں؟ کیونکہ اس کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا، امام مالک رحمہ اللہ درس دے رہے تھے اور انہوں نے یہی سوال کیا کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے، تو یہ کیسے کا سوال کر لیا اس نے۔ تو امام مالک غصہ ہو گئے اور انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ
استوا معلوم، استوا معلوم ہے، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں بتلایا گیا، قرآن کریم کی نصوص موجود ہے، لیکن والکیف مجہول، اس کی کیفیت بتلائی نہیں گئی، کس طرح اللہ عرش پر ہے یہ ہمیں بتلایا نہیں گیا، لہٰذا ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، کیسے یہ ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ الایمان بہ واجب، ایمان لانا اس کے اوپر یہ واجب ہے، ضروری ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے، اور اس کے بعد جو سوال کرنے والا تھا اسے باہر کا راستہ دکھایا گیا کہ مسجد سے اسے باہر کر دو، نکال دو۔ تو یہ بہت ہی جو ہے سنگین معاملہ ہے، اگر کوئی شخص اس باب میں زیادہ ڈیپ میں جاتا ہے تو کئی فرقے وجود میں آئے جو توحید اسماء و صفات میں گمراہ ہو چکے ہیں، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے شرح العقیدہ الواسطیہ، وہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، بڑے بڑے مدارس میں، جامعات میں نصاب میں داخل ہے یہ کتاب، اور اس میں وہی دلائل ہے اسماء و صفات کے تعلق سے، اور بھی کئی کتابیں ہیں جو توحید اسماء و صفات پر ہیں۔ ہم یہاں اس مختصر کتاب میں مختصر انداز میں سے یہی جانیں گے کہ یہ ہے کیا توحید اسماء و صفات۔ تو ہم نے بتلایا کہ تعویل کا معنی آپ کے سامنے کیا گیا، تکییف یعنی کیفیت کا معنی آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے، ماننا ہے، لیکن کیفیت نہیں پوچھنا ہے، کیسے یہ سوال نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے تمثیل یعنی مثال۔ تمثیل سے مراد اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیا جائے۔ اللہ، اب یہاں پر آپ دیکھیے، سمیع، بصیر، سننے والا، دیکھنے والا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت سمیع، صفت بصیر۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انسان بھی تو دیکھتا ہے، انسان بھی تو سنتا ہے، انسان کے کان ہیں، مخلوق کے بھی کان ہیں، وہ بھی سن سکتا، مخلوق کی بھی آنکھیں، وہ بھی دیکھ سکتا، تو یہاں پر مشابہت اگر قرار دیا کوئی دیتا ہے تو یہ تمثیل ہے، اور اس سے بھی ہمیں روکا گیا، ایسا کہنا یا ایسا ماننا حرام ہے۔ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں مسجد میں، مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے، ہم دیوار سے اس پار کا نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا دیکھنا کیسا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے شایان شان، اس کے لائق جیسا، اس کا سننا ہم ایک ساتھ اگر کئی لوگ بولیں گے ہم نہیں سن پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، ہم کہیں گے ایک ایک کر کے بولو، لیکن پوری مخلوق ایک ساتھ بولے، اللہ کو ایک ساتھ پکارے، اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سن سکتا ہے، اللہ رب العزت دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے پیچھے بھی ہم نہیں جائیں گے، اور تمثیل یعنی اس کی مثال ہم بیان نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا آسمان دنیا میں نزول، یعنی اللہ رب العزت کا اترنا ہمارے اترنے کی طرح ہے، جیسا ہم اترتے ہیں، اگر کسی اوپر جگہ پر ہے ہم اترتے ہیں، اس طرح کوئی تشبیہ دے دے کہ اللہ کا بھی ایسے ہی اترنا ہے، یہ کیفیت بتانا منع ہے، یہ مثال بیان کرنا یہ منع ہے، ایسا ماننا حرام ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ایک ہی لفظ کہ جو اس کے شایان شان ہے، جو اس کے لائق ہے، اللہ ہی کے لائق ہے، وہ اسی طرح جو ہے اس کی صفات اسی طرح ہے۔ اور ایک ہے تعطیل، تعطیل کا مطلب بالکل نفی کر دینا، اللہ کی صفات کا انکار کر دینا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا انکار کوئی کر دے کہ نہیں، اگر ہم صفات کو مانیں گے تو صفت تو فلاں بھی ہے، انسان میں بھی ہے، لہٰذا ہم صفات ہی کو نہیں مانیں گے، تو اسی کو تعطیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا ہی تعطیل ہے، یعنی نہ ماننا، اللہ کو صفات سے بالکل نہ ماننا۔ مثال کے طور پر اللہ کو عرش پر مستوی ماننے کے بجائے اسے بطور ذات ہر جگہ موجود سمجھا جائے، ایسا سمجھنا بھی گمراہی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کہاں ہے، سوال، اور یہ ایک سوال میں کئی لوگ گمراہ ہوئے، یہ صفت ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے، جواب کیا ہے؟ جواب ہے اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمانوں پر ہے،
ایک چھوٹی بچی سے اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا، ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے ایسا بتلایا، وہ فی السماء، وہ آسمان میں ہے، یعنی آسمان اور اوپر ہے اور عرش پر ہے۔ تو کئی آیت قرآن کریم کی جو اللہ رب العزت کے آسمان یعنی اوپر ہونے پر، فوق اوپر ہونے پر دلالت کرتی ہے، آسمان کے اوپر ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے، عرش پر کئی دلیلیں ہیں، کئی عرش اور عرش پر اللہ رب العزت مستوی ہے، اس کی کئی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے تفصیلی طور پہ رکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ بھی ایسا سمجھنا گمراہی ہے۔ ہر شخص ہر چیز کے اندر اللہ، اور کئی لوگ جو گمراہ ہوئے وہ اسی بنیاد پر، عقیدے کے بنیاد پر ہوئے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے یا وحدت الشہود کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آگے کے اس سوال جواب میں آئیں گا، اور اگر نہیں بھی آیا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت بعد میں کروں گا۔ فی الحال ہم جو ہے اس سوال میں جو مختصر طور پر آپ کے سامنے کہ سلف صالحین نے، یعنی سلف صالحین سے مراد کون ہے؟ صحابہ ہے، تابعین ہے، تابعین ہے، امام ہے، ائمہ کرام ہیں، ان کا جو مسلک وہی حق ہے، اور وہ حق اللہ رب العزت کی صفات کے حقیقی معنی پر ہی جو ہے ایمان لا کر بغیر کسی تعویل کے، ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ غلط آیت کا ظاہری معنی اس کو دوسرے معنی میں تبدیل کر دینا، یا یہ کہ تمثیل یعنی مثال بیان کرنا، یا یہ کہ کیفیت، تو یہ بغیر کسی تعویل اور تمثیل کے ان صفات کی کیفیت کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی سلف صالحین کا منہج ہے اور یہی ہمارا منہج ہے، اور جو ایسا مانیں گے وہی عقیدہ درست ہے، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ اس پر جو ہے یہ سوال تھوڑا تفصیلی ہے، لہٰذا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یاد کریں۔ اب مختصر طور پر آگے جو ہے میں 10 منٹ کا وقت ہے، 2 سوال اور ہے جو کہ چھوٹی ہی ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 5 ہے، انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کیوں آتے ہیں؟ دنیا میں نبی کیوں آئے یا ان کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سورہ انبیاء ہی میں اللہ رب العزت اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ آیت کریمہ واضح ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، توحید، میری عبادت کرو، توحید الوہیت۔ تو صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے انہیں بھیجا گیا کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو مختلف مخلوق میں سے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجنے لگے، سمندروں کو پوجنے لگے، درختوں کو پوجنے لگے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے انبیاء کرام آتے گئے اور ان کی رہنمائی کرتے گئے، انہیں سمجھاتے گئے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو مبعوث کرنا، مبعوث کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، بھیجنے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے اور لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بہت اہم ہے۔ تمام انبیاء کرام اسی لیے آئے تاکہ توحید کو کھول کر کے رکھیں، اور انہوں نے ایسا کیا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، توحید کی دعوت کو عام کیا۔ لہٰذا سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دوسرا، اس کے بعد 6 نمبر کا جو سوال ہے کہ توحید کی حقیقت صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ اکابر صوفیہ کے نزدیک توحید کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو موجود نہ مانا جائے، بلکہ مخلوق کو اللہ کی صفات کا ظہور سمجھا جائے، یعنی مخلوق کو بھی اللہ کی صفات کا عکس سمجھا جائے۔ تو کیا ایسا اللہ کے سوا کسی کو موجود ماننا شرک ہے؟ جواب یہ ہے کہ صوفیہ کا یہ جو عقیدہ ہے یا تصور توحید ہے یہ من گھڑت ہے، بلکہ مخلوق کا اللہ تبارک تعالیٰ سے جدا اور علیحدہ وجود ہے، اور ان میں اچھے، ظاہر سی بات ہے مخلوق ہیں تو مخلوق میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، پاک بھی ہے، پلید بھی ہے، موحد بھی ہے، مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، سب شامل ہے۔ اگر وہ سب کہیں گے کہ نہیں سب اللہ ہی سے ظاہر، اللہ ہی سے نکلے ہیں،
سب اللہ کا ظہور ہے، جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، تو پھر ایسا کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، ان کو اللہ کے سائے وغیرہ کہنا یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے، بلکہ یہ شرک اکبر ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، بے شک ایسا انسان کھلا کافر ہے۔ تو یہاں پر آپ سوال صوفیہ کا جو ہے عقیدہ کیا ہے توحید کے سلسلے میں، تو صوفیوں کا یہ ماننا ہے کہ سب کے سب یعنی اللہ ہی سے نکلے ہیں، مخلوقات اللہ ہی سے جو ہے نکلے ہیں، وجود میں آئی ہیں، اور سب کے سب جو ہے، جبکہ مخلوق خالق سے علیحدہ ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے مخلوق کو، آدم علیہ السلام کو، لیکن آدم یعنی یہ مخلوق الگ ہے اور خالق الگ ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح یہ لوگ مومن کافر، جنت جہنم، فرشتے شیاطین، سب کی حقیقت ایک ہی مانتے ہیں، ایک ہو جاتی ہے، یعنی صفات اللہ کی صفات کا ظہور اس کو مانتے ہیں، اس کا عکس مانتے ہیں، اس کا جو ہے، تو ایسے صورت میں یہ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، یہ کھلا ہوا شرک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور پھر میں مختصر طور پر سوالوں کو دہرا دیتا ہوں کہ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے جو نام ہیں، ان ناموں میں بھی اللہ کو اکیلے مانا جائے، اس کی تعویل نہیں کی جائے کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس کی تشبیہ بیان کرنا یا تمثیل بیان کرنا، ان ساری چیزوں سے، یا اس کی کیفیت کے پیچھے پڑنا، ان ساری چیزوں سے بچا جائے۔ اور دوسرا سوال، انبیاء کرام کو کیوں بھیجا گیا؟ تو صرف توحید کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ صوفیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کا، مخلوقات اللہ تبارک تعالیٰ کا ظہور ہے، تو یہ بھی بہت ہی بڑی گمراہی ہے، اور اس کا جواب دیا گیا۔ اور اس کے بعد دو اور سوال ہے، ایک تو یہ کہ دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو دعوت اسلامی کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت کس کی دی جائے؟ بہت سارے لوگ توحید کی طرف نہیں بلاتے، توحید کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا دو، اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، لہٰذا اچھے کاموں کی طرف ابھارتے ہیں، لوگوں کی مدد کرو، نیکی کا کام کرو، یا پھر ہمارے پاس بھی لوگ نماز اور روزہ اور دیگر عبادتوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن توحید پر بات نہیں کرتے، کیونکہ توحید پہ بات کریں گے تو پھر اختلاف ہو جائے گا، جھگڑے ہو جائے گا، شرک سے مت روکو، اور یہ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کو قبر پر جانے سے مت روکو، درگاہ کے بارے میں مت بولو، فلاں کے بارے میں مت بولو، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، توحید ہی ہے جس پر انبیاء کرام نے سب سے پہلے دعوت دی، لہٰذا ہمارا بھی صحیح دعوت کا طریقہ یہ ہو کہ آغاز کس سے کیا جائے؟ توحید سے کیا جائے، لوگوں پر توحید اور شرک کے درمیان فرق کو واضح کیا جائے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ مبلغین جو مبلغین توحید کو مشکل محسوس کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد کی تصحیح کی طرف دھیان نہیں دیتے، پھر دعوت توحید کو دوسرا درجہ دیتے ہیں، وہ لوگ نماز اور روزہ اور اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، یہ انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، تو کیا دعوت دی؟ کہا کہ سب سے پہلے تم یمن والوں کو جس چیز کی طرف دعوت دو گے وہ توحید ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے کہ اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلمہ شہادت ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ لوگ اللہ ہی کو ایک الہ مانے، سچا معبود مانے۔ اس کے بعد اگر وہ مان لیں تو پھر نماز کی طرف بلاؤ، پھر اگر وہ مان لیں تو پھر اسے جو ہے زکوٰۃ یا پھر جو ہے دیگر جو عبادات ہیں اس کی طرف بلاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ آپ بخاری کی اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، لہٰذا توحید ہی سب سے اہم ہے جس کی طرف سب سے پہلے ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ کیا فائدہ؟ توحید کو قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ توحید کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی توحید کو قبول کر لیتے ہیں وہ امن و امان میں رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دلیل الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی آیت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس آیت میں جو ظلم کہا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، تو اس سے مراد شرک، اس سے مراد جو ہے شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ بندوں کا اللہ کے ذمہ یہ حق ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو انہیں اللہ رب العزت، بندوں کا اللہ کے ذمہ یہ حق ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو انہیں عذاب نہ دے۔ بخاری کی حدیث، بخاری مسلم حدیث موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید خالص کا اقرار کرنا جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے اور دنیا میں امن پانے کا یہ ذریعہ، یہ توحید کا فائدہ ہے۔ جو لوگ توحید پر ہیں، توحید پرست ہیں اور صرف عقیدہ توحید جن کا مضبوط ہے، دنیا میں بھی وہ امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اگرچہ کہ بظاہر پریشان انہیں کیا جائے لیکن انہیں ایک قلبی سکون انہیں میسر ہوگا، اور اگر مر جائیں گے تو پھر وہ تو جہنم کے عذاب سے بچنے والے اور سیدھا جنت میں جانے والے ہیں، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ اور اس پر ہی وہ مرتا ہے، صرف زبان سے اقرار نہیں، دل سے یقین بھی ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ چند باتیں تھی جو سوال کے انداز میں آپ کے سامنے رکھی، انہی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اگر کچھ سوال ہے تو اس کے لیے پھر موقع آپ کو دیا جائے گا۔ اگر زیادہ سوال ہے تو انشاءاللہ پھر میں عشاء کے بعد آپ کو دوبارہ لنک شیئر کروں گا، اس میں آپ جو ہے کچھ سوالات کرنا ہے تو زوم پر سوالات کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو ہے جو بھی سوال ہے آپ کے وہ گروپ میں آپ بھیج دیجئے، یہاں پر وقت ختم ہو چکا ہے زوم کا، تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ گروپ میں بھیج دیں تاکہ ان کو وائس کے ذریعے یا پھر لکھ کر کے یا دلیلوں کے ذریعے اسی وقت ان کا جو اشکال ہے، جو بھی ڈاؤٹ ہے ان کو کلیئر کر دیا جائے دلیلوں کے ساتھ، انشاءاللہ وہیں پر گروپ میں ہی وضاحت کر دی جائے گی۔ اب کرنے کا جو کام ہے ہم نے اب تک 8 سوال پڑھ لیے اور توحید کا چیپٹر ہمارا ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا ان سوالات کو آپ دہرائیں گے، یاد کریں گے۔ 8 سوال ہے، روز ایک سوال، 2 سوال بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اگلے ہفتے تک کے لیے آپ کو سوالات یاد ہو جائیں گے۔ زیادہ بڑے سوال ہیں تو آپ اس کو شک کر لیں، اس کو جو ہے آپ حصے کر لیں، اور ایک ہی بڑے سوال میں 4 چیزیں، جیسا کہ میں نے بتایا توحید اسماء و صفات میں کافی چیزیں ہیں، 4 تعویل کا معنی، کیفیت کا معنی، تمثیل کا معنی، تعطیل کا معنی، اسے آپ الگ طریقے سے لکھ لیں۔ انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد، خیر جو اس میں آسان ہے وہ ٹھیک ہے، جو مشکل ہے اس کو اور مزید آپ اس میں سوالات بنا کر کے اپنے انداز میں اس کو تیار کریں، نوٹ کریں، ہر چیز جو میں ایکسٹرا بھی آپ کو بتا رہا ہوں اسے بھی آپ نوٹ کریں تاکہ جو ہے آپ کے لیے آسانی ہو۔ وقت ابھی اذان ہونے میں صرف 3-4 منٹ باقی ہیں، لہٰذا انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے عقیدے کو مضبوط کریں، ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے دوسروں کو اچھے انداز میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پر قائم رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔